اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پھر سے پڑھیں، ثلاثن، تین خصلتیں، تین باتیں جو بھی محذوف مانے، تین چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ ہے، جس کے اندر ہوگی وجدہ بہن حلاوت الایمان، وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے، ذریعے سے ایمان کی لذت پالے گا۔ حلاوت شیرینی کو کہتے ہیں، حلو میٹھا، مٹھاس۔ ہاں، اب مٹھاس کی لذت کیسی ہوتی ہے؟ لذتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو چکھتا ہے وہی جان سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے میں نے میٹھا کہا، اور یہ حدیث میں بھی ہے حلاوت کون سی حلاوت مانیں گے؟ ایک حلاوت پھلوں کی ہے، پھلوں میں کتنے ہیں؟ سیب ہے، موسمبی ہے، امرود ہے، جام ہے، کیلا ہے، کھجور ہے، اور پھر اس کے علاوہ شہد ہے، پانی ہے۔ ہم سب کو بولتے ہیں گنا ہے کہ یہ میٹھا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ میٹھا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ چیزیں ہیں آج کل جو انسان بناتا ہے، شکر، گڑ وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، مون بھی ہنی ہوتا ہے، ہنی مون۔ ہاں، کچھ ان چیزوں کو بھی لوگ لذیذ اور میٹھا کہتے ہیں، تو اس میں بھی ایک مٹھاس ہے۔ تو میٹھے کے لفظ کو ہم کئی جگہ بیان کرتے ہیں۔ اب میں عقیدے میں بیان کرتا ہوں، یہ اس سے پہلے بھی اللہ کے ناموں کے سلسلے میں، صفات کے باب میں یہ میں نے مثال دی تھی، آج یہاں دوں کہ اگر میں آپ کی آنکھ بند کراؤں اور منہ کھولنے کو کہوں، اور کہوں کہ آپ منہ کھولیے، اور میں نے سیب کا ایک ٹکڑا آپ کے منہ میں رکھا اور پوچھا آپ سے کہ کیلا کیسا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیلا نہیں ہے، یہ سیب ہے۔ تو کہا کیلا میٹھا ہوتا ہے؟ ہاں میٹھا ہوتا ہے۔ جو میں نے آپ کو کھلایا وہ میٹھا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا میٹھا ہے۔ تو جو یہ بھی میٹھا ہے، کیلا بھی میٹھا ہے، تو یہ کیلا ہے؟ کہیں گے نہیں، کیلا میٹھا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ مٹھاس اور وہ مٹھاس بہت فرق ہے۔ اب یہ مٹھاس کیسے آپ فرق کر رہے ہیں؟ آپ اپنے شعور سے، جو آپ نے محسوس کیا زبان پہ رکھ کے، چکھ کے، اس لذت سے آپ کو جو آشنائی ہے، اس لذت کی جو آپ کو پہچان ہے، وہ لذت کو چکھنے کے بعد حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو لفظ میں ہم آپ بھی دونوں جگہ میٹھا ہی میٹھا بول رہے ہیں۔ تو لفظ میٹھا میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ سیب کے لیے بولا جا رہا ہے، کھجور کے لیے بولا جا رہا ہے، شہد کے لیے بولا جا رہا ہے، تینوں جگہ میٹھا ہی میٹھا ہے۔ تو لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن تینوں میٹھے الگ الگ ہیں۔ ایسے اللہ کی صفات، ہاں، اللہ کی صفات اور بندے کی صفت کہیں کہیں بہت سی جگہ لفظ ایک ہے، لیکن معنی ایک نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، بندے کے لیے جو بندے کے لیے خاص۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زبان اور الفاظ جو ہے وہ ہر قسم کی لذتوں یا جذبات کو سمجھنے یا بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ایمان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لذت اور حلاوت کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے، شیرینی ہے، حلاوت ہے، اور اسے کون جانے گا؟ جس نے چکھا ہو۔ اگر ایک آدمی نے ایمان کی لذت کو چکھا ہی نہیں ہے تو وہ اس کو سمجھے گا ہی نہیں کہ کیا ہوتی ہے ایمان کی مٹھاس، شیرینی۔ ہاں، ایک آدمی نے کوئی پھل کھایا ہی نہیں ہے تو آپ لاکھ اسے بولیں کہ وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل لذت کو وہ محسوس نہیں کر پائے گا، صرف تصور کرے گا، پھر بھی اصل سے کے مطابق نہیں کر پائے گا۔ تو ایسا ہی معنی ہم ایمان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ لذت اور حلاوت محسوس کرنے والی چیز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تین چیزیں کیا ہے جس سے انسان حلاوت ایمانی سے آشنا ہوگا، وہ ہے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں بہت غور سے، اس لیے کہ شیخ نے بڑے اچھے ڈھنگ سے تشریح کی ہے، اسی کو سامنے رکھیں گے، وقت زیادہ ہو جائے گا ورنہ، کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہوں، احبا الیہ، نزدیک الیہ، اس کے نزدیک، جس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں، کون؟ اللہ اور اس کے رسول، مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ سے، ان دونوں کے علاوہ جو بھی ہے کائنات میں، رشتہ داریاں، پسندیدہ چیزیں، دولت، محبوب، محبوبہ، فلاں فلاں، ان سب سے زیادہ محبوب اللہ، اور اللہ کے بعد رسول، جو اللہ کی محبت کی ہی تکمیل ہے۔ ہاں، کہا پہلی بنیاد۔ دوسری چیز جو ہونی چاہیے حلاوت ایمانی کے لیے، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی آدمی سے محبت نہ کرے، ہاں، کسی آدمی سے محبت کرے تو اس سے محبت نہ کرے مگر اللہ کے لیے۔ کتنی پیاری بات ہے، اور یہ آج کل بہت شدید ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں محبتیں دنیا کے فائدے اور نقصان پر منحصر ہوتی ہیں، کہ کس سے میں محبت کروں گا، کس کی بات کو مانوں گا، مظاہرہ کروں گا تو میرا دنیا کا فائدہ ہے، مجھے نوکری پر دوام ملے گا، مجھ کو راشن ملے گا، مجھ کو فلاں فائدہ ملے گا، نوکری ملے گی، اور ایسے بہت سی باتیں کہ فلاں تعلقات اختیار کریں تو ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے۔
آج کل ایک کامن بات ہے کہ ریلیشن شپ، تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں، ہاں، اور اس پر لوگ بہت زور دیتے ہیں، یہاں ساری حکمت و دانائی لگاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ سے تعلق پر اگر آپ زور دے دیں گے نا تو اللہ کا تعلق آپ کو دنیا کے ساری مخلوق سے تعلق جوڑ دے گا، خلوص کے ساتھ اگر آپ نے اختیار کیا۔ یہ بات یہی کہی گئی کہ آدمی سے محبت ہو تو کس لیے محبت ہو؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تیسری صفت جو بیان کی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ کفر میں اس کو واپس پھیرا جائے، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹایا جائے، اس بات کو وہ اس طرح ناپسند اور کراہت والا سمجھے، ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا، مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کفر میں جائے، اس چیز کو وہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ دنیا میں کون انسان ہے جو آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرے گا؟ جلنا کسی کے لیے لذت والا یا چاہت والا مقصود نہیں ہو سکتا، تو جس طرح جلنے کو ناپسند کرتا ہے ایسے ہی مسلمان ہونے کے بعد کفر میں جانے کو ناپسند کرے۔ یہ کہہ رہے ہیں، شیخ کی تشریح میں پیش کر رہا ہوں اپنی تشریح کے بجائے، امور الثلاثہ، یہ تین چیزیں ہیں، تین امور ہیں۔ پہلا اصل ہے، جڑ، بنیاد ہے پہلی چیز۔ ان حدیث میں جو تین خصلتیں ہیں وہ تین امور میں پہلی اصل ہے، دوسری تفریع ہے، ایک جڑ ہے، اس جڑ سے نکلنے والی ایک شاخ ہے، فرع، اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ نفی للمضاد، تیسری چیز جو ہے کہ اسلام کے بعد کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، یہ ضد کی، جو اسلام کی مخالف چیز ہے، ضد ہے، اس کی نفی ہے۔ پہلے کیسے؟ الاصل، پہلے اصل کیا ہے؟ محبت اللہ، وہ اصل ہے اللہ کی محبت۔ تفریع کیا ہے؟ محبت ما یحبہ اللہ عز وجل، اس کی اللہ سے محبت کی جڑ سے نکلنے والی شاخ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک محبوب ہو جائے۔ اس میں پہلے اللہ کے رسول ہیں، پھر مومنین ہیں، اسلام ہے، تو یہ تفریع ہے، اس اصل کو ماننے کی یہ شاخ ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ، کہ اللہ نے جب کفر سے بچا لیا، نکال کے مسلمان بننے کی توفیق دے دی، تو پھر سے کافر بننا وہ ایسے ہی ناپسند کرے، ایسے ہی اس کو ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔